دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، وہ ایک اور بھی ہوں گی، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں، یہ آپ بھی سن لو۔ میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر، اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے، اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ، نفرت، حسد پاک کر دے۔ وجوز میں نال بڑا گندہ کیتا ہے، میں نہیں انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا، میں نہیں انہوں معاف کرنا، میں جاتا ہی نہ کیتا، میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رونا ہے، میں بدلہ لے کے رونا، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے، بک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت، اور اس وقت خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دل کی صفائی کیسے عظیم الشان۔ آپ مجلس میں ہیں، دروازہ مسجد نبوی، آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی، ادھیڑ عمر، 50-60 کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، کالی سفید داڑھی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا۔ اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والے صحابی، کل والا حلیہ، جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، وہی حلیہ، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا۔ اس محفل میں، اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں۔ ساری رات نفل، سارا سال روزہ، اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ شاسنا آ گئی عبادت، ساڑھے کو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پئی، ساری رات نفل، 7 سال میں 2 روزے نہیں رکھنے، 2 عید بس، 2 عید بس، سارا سال روزہ، ساری رات نفل، دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو زبردستی 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو، اس پر تیار کیا۔ 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو، اس پہ تیار کیا، زبردستی۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے،
جو اس کو جنت کی بشارت ملی. 24 گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیہ ہے، جتنا بھی وقت ہے، اور 24 گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے، وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے. رات کو نفل، دن میں روزہ اور ختم قرآن. میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. ان کو کوئی 25 گھنٹے کہ 1 گھنٹہ بعد تو میرے کو عبادت کر رہے ہیں. پہنچ گئے چاچا السلام علیکم جی، بھتیجے بارش جی، چاچا ابا جی ناراض ہو گئے، میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریا جس لئے مرضی آ، جس لئے مرضی جا، تیرا اپنا گھر ہے. ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی، عبداللہ بن عمرو چادر اوڑھی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں. چاچا جی آئے، ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا، اتنے عام درجے کے صحابی، ورنہ نام صحابہ کے موجود، ان کا نام شاید کسی شرح میں ہو، کتاب میں کوئی. آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جوں لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو گئے، کوئی ایک ہی بڑی ساری رات ستیاں ٹپ گئی، 2 نفل بھی نہیں پڑے. ان کا شاید آج طبیعت خراب ہو، کل دیکھوں گا. کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سوراخ کر کے دیکھ رہے ہیں. وہ پھر آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جوں سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے. عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا. اے چکر کیے؟ اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں، 2 نفل ان بالکل ہل کے رہ گئے. ان کا چلو آج رات ویکھ کے جاواں گا، چکر کیے، آج کوئی نواں کام نہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر رات پھر وہ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جا فجر دی نماز تے اٹھے. اس لیے نہیں چپ رہ سکتے کہ چاچا ایک گل تو دس، تو ہیں کی کہ کیوں ہویا پتر؟ کہ میں 3 دن سنیا ہے اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے، تو آیا. پھر اللہ دا نبی آکھ جنتی آ رہا ہے، تو آیا. پھر اللہ دا نبی آکھ جنتی آ رہا ہے، تو آیا. تو میں تو 3 راتاں تینوں ویکھیا ہے، تو 2 نفل ہی نہیں پڑھنا ہے، تو تینوں جنت کتھوں لب گئے؟ رون پریشان کہنے لگے بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے، اور کچھ نہیں میرے پاس. اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا، وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی، لہذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھ آئی کوئی نہیں، گل سچی ہے، پتہ نہیں تیرے گاٹے نہیں لے رہی. عجیب نظر آیا نا کہ صحابی 3 دن جنت کی بشارت اور 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات. جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بطریا اور آمن بھتیجے ادھر آ، اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا. یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے. اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا. ہاذا ہوا، یوں کیا، ہاذا ہوا، یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے. اور اچھا اگلی 2 باتیں کہیں کہ بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں ہے. ویلا کاغذ چٹا اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا. اب اس کا ری ایکشن عبداللہ بن عمر ہاذا ہوا، اچھل گئے، ہاذا ہوا، یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے. اور آگے کہا پرے کرے کون؟ سنو
پرے کرے کون؟ اللہ اکبر، کہہ رہے پرے کرے کون؟ کر لو، آپ کر لو، سوری رات سوو، فرض نماز ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، کبیرہ گناہ نہ کرو، ہو جائے توبہ کر لو، ہو جائے توبہ کر لو۔ اللہ کی قسم، اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے، دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، وہ لتر پھیرنا ہی پھیرنا ہے، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں، اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا، تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں، اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا، کی ہو گیا، رشوت لے لے کی ہو گیا، زنا کیتا ہے کی ہو گیا، شراب پیتے کی ہو گیا، قبضہ کر لیا زمین تے کی ہو گیا۔ یہ خطرناک کیس ہے، یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے۔ لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہ اللہ سائیاں جاندی کر، معاف کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا، کہتا جا معاف کی۔